میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، یہ شوال المکرم کا مہینہ جا رہا ہے۔ اس مہینے کی 15 تاریخ کو 15 شوال المکرم کو غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا تھا، اور اسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بڑے ہی محبوب چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ غزوہ احد یہ اسلام اور کفر کے درمیان دوسرا معرکہ تھا جو 3 ہجری میں پیش آیا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، یعنی وہی غزوہ بدر والا غصہ کافروں نے نکالنا تھا مسلمانوں پر، کیونکہ غزوہ بدر جو رمضان المبارک میں پیش آیا تھا 2 ہجری کو، اس میں اللہ نے اسلام کو بڑی سربلندی سے نوازا۔ تھوڑے سے مسلمان تھے 313، اور 1000 کا لشکر جرار مد مقابل تھا۔ اللہ رب العزت نے ایسی فتح اور کامرانی نصیب فرمائی کہ کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی اس غزوہ میں، اور اللہ رب العزت نے عزتوں سے نوازا۔ 70 کافر بڑے بڑے ان کے سردار قتل ہوئے، 70 ہی قیدی ہوئے، مال غنیمت بھی مسلمانوں کے حصے میں آیا، یعنی بہت زیادہ اللہ نے نوازا۔ اب کافروں کو یہ غصہ تھا کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ غزوہ بدر میں جو قیدی پکڑے گئے تھے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کو بھی قیدی بنا کر لایا گیا، پھر فدیہ دے کر ان کو آزاد کر دیا گیا۔ قیدیوں سے فدیہ لے لیا تھا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورے کے ساتھ۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اپنے ایمان کو انہوں نے چھپائے رکھا، واپس مکہ میں چلے گئے، لیکن اسلام دل میں گھر کر چکا تھا، مسلمان ہو چکے تھے۔ اظہار اپنا جو ہے وہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ اب انہوں نے جب کفار جو تھے اپنا تیاری کر رہے تھے غزوہ احد کے بارے میں، جنگ کی تیاری کر رہے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کا صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، 3000 کافر تیار ہوئے تھے، اور اپنا ساز و سامان تھا، جنگی اسلحہ اور گانے بجانے والی عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں، بہت تیاری سے آ رہے تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط روانہ کیا، اور بڑا تیز آدمی تھا، قاصد تھا، اس کو بھیجا کہ جاؤ اللہ کے نبی کو جا کر بتا دو۔ تو یہ خبر اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو تیاری کے لیے ابھارا، تو سب صحابہ تیار تھے غزوہ احد کے لیے۔ اور پھر وہاں مشورہ یہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ غزوہ احد جو ہے یہ ہم مدینے میں رہتے ہوئے ہی کافروں کا مقابلہ کریں گے، لیکن کچھ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کسی وجہ سے، ان کے اندر بڑا جوش اور جذبہ تھا۔ صحابہ کرام کے تو بچے کے اندر جہاد کا جذبہ تھا۔ یہ بڑے جاہل اور نادان لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ڈر گئے تھے، وہ جنگوں سے ڈر جاتے تھے، ان کے تو بچوں کے ایسے کارنامے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی۔ غزوہ بدر میں دیکھ لیں، 2 چھوٹے بچوں میں معاذ اور معوذ، جنہوں نے ابو جہل جیسا جو اس امت کا فرعون تھا اس کو جا کر قتل کیا۔ تو حضرت معاذ اور معوذ یہ بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، ابھی بالغ بھی نہیں تھے۔ تو اس طرح چھوٹے بچوں کے اندر بھی جذبہ جہاد موجزن تھا، یہ کوئی ڈرنے والے لوگ نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے والے لوگ تھے۔ تو بڑے نادان ہیں، جاہل ہیں، جو صحابہ کرام کے بارے میں ایسے فکرے کہہ دیتے ہیں۔ یہ مقدس ہستیاں ہیں، یہاں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بولنے لگے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دنیا میں ان کو بشارتیں دے دی۔ کلم وعد اللہ الحسنہ، دنیا میں جنت کے وعدے اللہ نے ان سے کر دیے۔ یہ وہ واحد جماعت ہے جن کے بارے میں یہ اعلان دنیا میں ہو چکا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ تو ان کے بارے میں جب بولنا ہو تو ذرا احتیاط سے بولنا چاہیے، بڑی مقدس ہستیاں ہیں۔
تو صحابہ کرام میں بعض کی رائے یہ تھی کہ ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں گے کافروں کا، گھروں میں بیٹھ کے نہیں۔ خیر صحابہ کرام جو نوجوان تھے جن کی زیادہ رائے یہ تھی کہ باہر نکلیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے۔ حجرہ مبارک میں 2 زریں پہنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنگی لباس پہنا۔ پھر باہر جب نکلے تو ادھر صحابہ کو احساس ہوا کہ یار ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں یہ صحابہ کرام کا آپس میں یہ مشاورت ہوتی تھی، کوئی حکم عدولی نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ کرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر قربان ہو جاتے، ہاں اپنی رائے دیتے کہ یا رسول اللہ ایسے بہتر رہے گا، اور رائے ہر بندہ آزادانہ طور پر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرتا کہ میرے دل میں یہ بات ہے۔ ان کو کوئی ڈر نہیں تھا کسی قسم کا، معافی ضمیر بیان کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی۔ کبھی صحابہ کرام کی رائے کے مطابق فیصلہ کر دیتے۔ بہت سارے فیصلے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی رائے کے مطابق کیے ہیں۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا تھا، اس میں اکثر صحابہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ 2-3 صحابہ تھے جنہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ان کو قتل کیا جائے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی تھے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، جو میرا عزیز ہے میرے حوالے کیا جائے، میں اس کا سر تن سے جدا کرتا ہوں، اور ایسے ہی جو جس کا رشتہ دار اس کو دیں تاکہ وہ ان کو قتل کر دے اور قتل کیا جائے، ان کو ان سے پیسے نہ لیے جائیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی رائے کے مطابق فیصلہ کر لیا، لیکن یہ فیصلہ اللہ کو پسند نہیں تھا۔ روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا معاملہ ہے، کیوں آپ رو رہے، مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو سکوں۔ بڑے بے چین بے قرار تھے۔ تو فرمایا کہ عمر اگر تو ہمارے اندر موجود نہ ہوتا تو اللہ کا عذاب درختوں تک آ چکا تھا، ہم نے جو فیصلہ کیا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن آیات نازل فرمائی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسکن فی الارض، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ ان سے خون ریزی کر کے زمین کو خون سے نہ بھر دے، ان کو قتل نہ کر، ان کو کرنا چاہیے تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے پیسہ لے لیا، مال غنیمت لے لیا، اب یہ تمہارے لیے حلال ہے اور ان کو آزاد کر دیا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ اس طرح صحابہ کرام مشورہ دیا کرتے تھے۔ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اے میرے محبوب میرے ان صحابہ سے مشورہ کیا کرو، مشورے کے ساتھ معاملہ طے کیا کرو، ان کو اپنے مشورے میں بٹھایا کرو، مشورہ لیا کرو، پھر جب کوئی بات طے ہو جائے پھر اللہ پر بھروسہ کرو، جو بھی نفع نقصان پھر اللہ کے حوالے ہے۔ تو اس طرح یہ معاملہ ہوا۔ اب صحابہ کو جب احساس ہوا کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کے نبی جب رائے دے رہے تھے کہ ہمیں مدینہ میں رہتے ہوئے جہاد کرنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے خلاف رائے کیوں دی؟ اب احساس ہوا تو کچھ صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم نے ذرا تھوڑا سا زیادہ اصرار کر لیا اس معاملے میں، آپ کی جو رائے ہے اسی پر ہم متفق ہیں، آپ نے جو فرمایا تھا اسی کے مطابق ہم کرتے ہیں، ہم مدینہ میں رہ کر جہاد کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب وہ جنگی اسلحہ پہن لے پھر دوبارہ واپس پلٹے، نہیں بلکہ اب تو ہم نکلیں گے اور کافروں کے ساتھ باہر نکل کر جہاد کریں گے۔ تو اس طرح یہ غزوہ احد کے لیے 1000 صحابہ تیار ہوئے، اور ان میں 300 جو آدمی تھے وہ منافق تھے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جس نے بظاہر مسلمانوں کا لبادہ اڑا تھا۔ یاد رکھیں اسلام کو جب بھی نقصان کسی نے پہنچایا ہے براہ راست بہت مشکل ہے، براہ راست کوئی ہمارے نبی کو گالی دے ہم میں سے کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، فوراً اس کا سر اڑا دے گا۔ براہ راست یہ لوگ جو ہے نا اسلام کو نقصان نہیں پہنچاتے، ان کو پتہ ہے ہر مسلمان کے اندر چاہے جیسا کیسا بھی گناہ گار سے گناہ گار کیوں نہیں ہے، اپنے نبی کا عشق اس کے دل میں موجزن ہے، وہ خلاف بات برداشت نہیں کرے گا، اس کے اعمال اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، چاہے جیسا کیسا بھی ہے، تو لہٰذا وہ براہ راست نقصان نہیں پہنچاتے۔ ہمیشہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں نے دین کو نقصان پہنچایا ہے، بڑی بڑی دین کی اٹھنے والی تحریکوں کو ناکام بنایا گیا، بڑی بڑی سلطنتیں اسلام کے نام پر جو وجود میں آئیں ان کو ختم کیا گیا کہ لوگ اسلامی لبادہ اوڑھ کر اسلام کا نعرہ لگا کر سامنے آتے تھے۔ اور یہ عبداللہ بن ابی منافق دیکھیں اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، اس نے بہت نقصان پہنچایا دین کو۔ غزوہ احد میں 1000
ये आदमी तैयार हुए तो रास्ते से अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक 300 बंदों को लेकर वापस पलट गया कि हमारी राय ये थी कि मदीना में रहकर जिहाद करेंगे, इनका तो बस ऐसे बहाने होते हैं, जिहाद के नाम से तो वैसे डरते हैं, तो हमारी बात नहीं मानेगी, लिहाजा हम वापस जा रहे हैं। तो 300 आदमी को लेकर वापस चला गया ये जो मुनाफिकीन थे। और अब 700 मुजाहिद थे जो मुखलिस मुसलमान थे, जो मैदान जिहाद के लिए ग़ज़वा ओहद में, ये तकरीबन कोई 2.5-3 मील दूर मदीना से ये ओहद पहाड़ है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ओहद ऐसा पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। और इसके दामन से सहाबा फरमाते हैं कि हमें जन्नत की खुशबू आती थी। और आज 1400 साल गुजर चुके, वहाँ ग़ज़वा ओहद में उस वादी में सहाबा कराम की वो कब्रें हैं, ग़ज़वा ओहद में जो शहीद हुए थे 70 सहाबा। और आज भी बताने वाले बताते हैं अल्लाह हमें भी ले जाए और आप हज़रात भी जब जाएं वहाँ उस मैदान में ज़रूर पहुँचें। वहाँ अजीब किस्म की खुशबू से वो इलाका मुअत्तर है और वहाँ सहाबा की कब्रें हैं ग़ज़वा ओहद के दामन में। उस वक़्त भी जन्नत की खुशबू वहाँ से आया करती थी। यह ओहद ऐसा पहाड़ है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था। तो इस मैदान में ये सहाबा कराम पहुँचे हैं, 700 सहाबा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ को 50 तीर अंदाज़ों को एक पहाड़ी पर मुकर्रर कर दिया जिसको जबल रुम्मात कहते हैं। और उनसे फरमाया था कि शिकस्त हो या फतह हो, चाहे परिंदे हमारा गोश्त भी नोच रहे हों, आपने इस चोटी को नहीं छोड़ना, ये हुक्म दिया था। और अब ये जो मुकाबला हुआ फिर काफरों के साथ, ये भी अलमनाक जंग थी एक, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दंदान मुबारक शहीद हुए। और एक जो फतह थी वो शिकस्त में बदली बज़ाहिर। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़रा मुसलमानों को संभाला, फिर अल्लाह की मदद और नुसरत उतरी तो इसमें बहुत ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान हुआ। इसमें 70 मुसलमान शहीद हुए और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए। और इन्होंने गड्ढे खोदे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर लगा एक सीधा। सहाबा कराम तो ऐसे जान निसार थे कि हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला के बारे में आता है अपने हाथों पर तीर बर्दाश्त करते थे और जो तीर आता अपना हाथ से रोकते और उनका हाथ मुस्तकिल पूरी ज़िंदगी फिर काम नहीं कर सका, इस तरह वो शल हो चुका था तीर खा खा कर। सहाबा करम अल्लाह के नबी की हिफाजत में आगे डाल बन के खड़े हो जाते कि हमारे जिस्म पर तीर लगे, अल्लाह के नबी को कोई खराश भी ना आए। इस तरह ये सहाबा जोश और जज्बे के साथ इस मैदान जंग में लड़े। एक सहाबी की तो अल्लाह के नबी की हिफाजत करते करते ज़रा पहनी हुई थी, एक तीर आया सीधा आँख में लगा। अब आँख उन्होंने पलट के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पीछे देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर बड़े अश्कबार हुए, आंखों से आंसू जारी हो गए कि मेरे सहाबा मेरी खातिर, मेरी जान की हिफाजत की खातिर क्या कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर खींचा, डेला फ़ौरन बाहर कीमा बना हुआ था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो आँख थी अपने हाथ में ली और उसको वापस उसी जगह पर रखा और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इस बंदे की, इस मेरे सहाबी की आँख तेरे नबी की हिफाजत में ज़ाया हुई है, इसको पहले से भी बेहतर कर दे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही हाथ उठाया सहाबी फरमाते हैं वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और नज़र तेज़ उसकी हो गई, जैसे कभी कोई ज़ख़म लगा ही नहीं था, मुझे ऐसे महसूस होता था। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पत्थर लगा पीछे गिरे, वो पीछे गड़ा था, वो गुद्दी पे लगा उसका किनारा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए, दंदान मुबारक शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कड़ियाँ खोद की वो अंदर घुस गई थी, बल्कि एक सहाबी ने ज़ुबान अपने दांतों से बड़ी मुश्किल से खींचा और उसके भी दांत निकालते वक्त शहीद हुए। इस आलम में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश में आए तो चंद सहाबा अल्लाह के नबी के करीब थे और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इनके लिए बद्दुआ करें। ये मुशरिकीन मक्का जिन्होंने बहुत तंग किया, और अल्लाह के नबी की बद्दुआ का हो जाना ये तो इंसानों को बर्बाद करने वाली बात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला देखें, आज तो छोटी छोटी बात में नाराज़ हो जाए तो कोई माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन अल्लाह के नबी को तो देखें किन को माफ़ कर रहे हैं, जिन्होंने इस आलम में जब दंदान मुबारक शहीद हो चुके हैं और ज़ख्मों से बेचूर हैं, सहाबा कराम की लाशें सामने पड़े हैं और सहाबा कराम तीर खा रहे हैं, मुकाबला सख्त हो रहा है। इस आलम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुक़द्दस हाथ जब उठाए, सहाबा ने तो सोचा कि बस अब कुरैश की खैर नहीं है, अल्लाह ताला इनको सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। लेकिन ये महबूब नबी रहमतुल लिल आलमीन, ये नबी उस वक़्त क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को माफ़ कर दे, ये नहीं जानते, इन्होंने मेरे मकाम व मर्तबे को नहीं समझा, अगर समझ लेते तो ऐसा न करते। वहाँ भी उनके लिए मग़फ़रत की दुआ कर रहे हैं। तो इस जंग में ग़ज़वा ओहद में ये 15 शव्वालुल मुकर्रम को हुआ, इसमें जो सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबी को दुख पहुँचा वो अपने चचा की शहादत का पहुँचा।
हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी ग़ज़वा उहद में शहीद हुए हैं। और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला को कबूल इस्लाम का वाक़या 11 चचा थे जिनमें से सिर्फ 2 ने कलमा पढ़ा है, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं और रज़ाई भाई भी हैं। मतलब कि अबू लहब की जो लौंडी थी सुवैबा, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी तो उस वक़्त उस अबू लहब ने चचा ने उस लौंडी को आज़ाद किया था। इसी लौंडी का दूध अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पिया है, हज़रत सुवैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और इसी लौंडी का दूध हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी पिया है। तो 2 रिश्ते हो गए, चचा भी हैं, रज़ाई भाई भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में तकरीबन 2-2.5 साल ये बड़े थे। ये शिकार खेल के आ रहे थे तो उनकी बहन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला ये भी मुसलमान हो गई थी। इन्होंने कहा कि आज मैंने देखा है तेरे भतीजे को अबू जहल ने बुरा भला कह गालियाँ दी हैं, काश कि उनका आज बाप सर पे होता और अबू जहल की ये जुर्रत ना होती। बस वहीं से दिल फिरा। जब अल्लाह ताला किसी को ईमान की तौफीक देते हैं, पहले मुसलमान नहीं थे, शिकार खेल के शाम को आ रहे थे, वो कमान तीर कमान हाथ में था, और उसी तरह जब ये बात सुनी फ़ौरन मक्का में पहुँचे और वहाँ अबू जहल बैठा था सरदारों के साथ। सीधे जाकर कोई बात नहीं कि जाकर कमान उसके सर में मारी और इतना उसको डांटा, उसके सर से खून का फवारा उछला। अबू जहल तो लरज़ कर रह गया और कहने लगा, हमज़ा आपको क्या हो गया? तो क्या तू भी साबी हो गया? तूने भी उस नबी का कलमा पढ़ लिया है? तो कहने लगे, मेरा जो नबी है वो बिल्कुल सच्ची बातें कह रहे, तेरी कैसे ज़रूरत हुई मेरे भतीजे पर हाथ उठाने की और उनको गालियाँ देने की? तूने क्या समझ रखा, हम मर चुके हैं? आइंदा अब अगर हाथ उठाया तो तेरा हाथ काट दिया जाएगा। ये जोश और जज्बा जब अबू जहल ने देखा तो वो भी सहम गया, बड़े मजमे में उसकी को बेइज्जत किया। अब जब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तो वापस लौटे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त दारे अरकम में थे, हज़रत ज़ियाद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तो उनका घर था। वहाँ जो सहाबा मुसलमान होते वहाँ भी ठहरते, क्योंकि वहाँ सहाबा कराम पर जुल्म व सितम होते थे। तो दारे अरकम में सीधे पहुँचे। तो या रसूलल्लाह, मैंने आपका बदला ले लिया है अबू जहल के साथ, उसका सर फोड़ दिया मैंने, क्या आप खुश हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, आज हम जैसा होता तो बदले पर खुश होता। फरमाया कि ए हमज़ा, मुझे खुशी तो तब होगी जब तू इस्लाम कबूल कर लेगा, कलमा पढ़ लेगा। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला फिर उस वक़्त कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खुशी हुई कि आज मेरा चचा भी इस्लाम की आगोश में आ चुका है। तो ये ऐसे बहादुर थे हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला नंगी तलवार लेकर आ रहे थे तो ये खड़े हो गए सहाबा कराम, तो हज़रत उमर के नाम से भी डरते थे कि हज़रत उमर का बड़ा रोब और दबदबा था, और कमज़ोर सहाबा थे उस वक़्त। शुरू में 40वें नंबर पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम कबूल किया है। बड़ा रोब और दबदबा था, और अल्लाह के नबी को कत्ल करने के लिए नाउज़ुबिल्लाह ये निकले थे नंगी तलवार लेकर। जब देखा कि हज़रत उमर रहा, उनके भी कबूल इस्लाम का लंबा वाक़या है। जब दार अरकम की तरफ वो आ रहे थे, सहाबा कराम ने दरवाज़े के किवाड़ से देखा, दरवाज़ों से देखा कि हज़रत उमर आ रहे हैं। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला उसी घर में थे और अपनी आस्तीनें चढ़ा ली और कहा कि आने दो इसको, अगर तो इरादे नेक है तो ठीक है, वगरना उमर की तलवार से इसका मैं सर उड़ा के रख दूंगा। ये इतने बहादुर थे। और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर जब दरवाज़ा खोला तो हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ चुके थे कि आज उमर के इरादे वो नहीं है। फ़ौरन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये पहलवान आदमी कहीं पकड़ ही ना ले, उनको साइड पे कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को गिरेबान से यहाँ से पकड़ा और झटका दिया। फरमाया, उमर वो वक़्त नहीं आया कि तू कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने भी उस वक़्त फिर कहा कि या रसूलल्लाह वो वक़्त आ चुका है, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह, क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। तो उस वक़्त भी अल्लाह के नबी को बहुत खुशी हुई। तो ये हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला इस जंग में बड़ी दलेरी से लड़ रहे थे, और ये ऐसे शाहज़ोर थे, ऐसे बहादुर थे कि इनके सामने कोई ठहर नहीं सकता था। और ऐसे बहादुर थे, दोनों तलवारें दोनों हाथों से बैक वक़्त चलाते थे, और जो मुकाबले पर आता बस वो ज़मीन पे बड़ा होता, फिर कोई ठहर नहीं सकता था। और सामने से इन पर वार करना नामुमकिन था, सामने से आकर कोई इन पर हमला कर ले, भी वार कर ले, ये हो नहीं सकता था। ऐसी बहादुरी थी इनकी। ये वहशी बिन हर्ब जिसने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया है, ये एक पहाड़ के एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था, और ये भी डरा हुआ था कि मैं सामने से वार नहीं कर सकता। बर्छी इसके हाथ में थी और ये छुपा हुआ था। उसने देखा जब थोड़ा सा घोड़ा क्रॉस हुआ, पीछे से इसने फिर हमला किया। अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला वो बेखबरी के आलम में थे,
اور جیسے انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلے، ایسا روب اس پہ طاری ہوا، وہاں سے دوڑ لگا دی کہ اب میری خیر نہیں ہے۔ تو برچہ جب لگا تو وہ بڑا سخت قسم کا تھا، جس پر گرے ہیں، پھر لوگوں نے شہید کیا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہاں تک ان کا مسئلہ کیا گیا۔ ہندہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، انہوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل مبارک نکال کے کچا چبایا تھا، اور ٹکڑے ٹکڑے جسم کے کر دیے، ہاتھ کان ناک پاؤں کاٹ کے الگ کر دیے، اس طرح مسئلہ کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاشے پر پہنچے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا، اتنا روئے اپنے چچا پر جس کی کوئی حد نہیں، اور اس وقت قسم اٹھائی کہ اگر اللہ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا تو میں حضرت اپنے چچا کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ اس پر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اے میرا محبوب، آپ کی یہ شان نہیں ہے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، ایک کے بدلے میں بس ایک ہی آپ قتل کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں، اور آپ نے پھر اس قسم کو توڑا، قسم اٹھا لی تھی اور اپنے اس ارادے کو ختم کیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اگر بدلہ لینا چاہتے ہیں تو ایک کے بدلے میں صرف ایک کو قتل کریں، برابر سرابر زیادتی نہیں کر سکتے۔ اور آخر میں والا ان صبرتم، اے میرے محبوب اگر آپ صبر کر لیں تو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ بہتر کیوں ہے کہ اللہ نے بہتری کیا دکھائی کہ یہی وحشی بن حرب یہ پھر اسلام کی آغوش میں آ گیا، مسلمان ہو گیا، اور وہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی ابو سفیان کی بیوی، انہوں نے کلیجہ چبایا تھا، اور اللہ کے نبی کے محبوب چچا کے ذرات اس کے جسم میں گئے تھے، اور ان کی برکت ایسی تھی کہ اس کو بھی اسلام کیا، اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا انہی اندر کی خواہشات نے کہ میں نے غلط کیا ہے۔ انہوں نے بھی آ کر اللہ کے نبی سے معافی مانگی۔ اور یاد رکھیں آج بعض لوگ اس خاتون پر بڑا تبصرہ کرتے ہیں، بڑی زبان درازیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر 100 سال کا بھی کافر گناہگار ہو، جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو 100 سال کی زندگی کا کفر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر یہ تاثیر ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو حالت کفر میں کیے جاتے ہیں۔ جب مسلمان کوئی ہو جاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کوئی اس کا گناہ اس کے ذمہ باقی نہیں رہتا۔ تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بن گئی تو یہ ایک طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بھی ہیں حضرت ہندہ، ان کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو بیٹی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے، تو یہ بھی معزز خاتون ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی بعد مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، جب مسلمان ہو گئے اللہ کے نبی کے صحابی بن گئے اور یہ صحابیات بن گئی۔ اب ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ان کے خلاف کوئی زبان درازیاں کریں یا بات چیت کریں۔ اب جب یہ معاملہ ہوا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، اور یہ بڑا المناک تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، اور اس وقت فرمایا کہ اگر مجھے اپنی ان کی جو ہمشیرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کی لاش کو ایسے ہی پڑا رہنے دیتا، اور کل روز محشر کہتا کہ اے اللہ میں نے تیرے دین کی خاطر دیکھ کتنی کتنی قربانیاں دی ہیں، آج دیکھ میرا چچا جو ہے تیرے دین کی خاطر ٹکڑے ٹکڑے ہوا تیرے سامنے پڑا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کا حوصلہ ٹوٹ نہ جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اکٹھا کر کے پھر جو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازہ پڑھا، الگ الگ صحابہ کا جنازہ پڑھا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھا، یعنی ان کا جو چارپائی جو جنازہ سامنے پڑا رہا، باقی صحابہ کا جنازہ آتا اور آپ پڑھتے اور ان کو اٹھا لیا جاتا، لیکن ان کا جنازہ سامنے ہی تھا تو 70 مرتبہ ان کا جنازہ پڑھا گیا۔ جب ان کو دفن کرنے کا وقت آیا تو اس وقت حالت یہ تھی، دو صحابہ کو تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر میں دفن کیا، ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس ایک چادر تھی جو سیاہ اور سفید داری دار تھی، اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر کھل جاتا، سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر پر چادر ڈال دو، پاؤں پر گاش ڈال دو۔ اس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو دفن کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ خلافت میں تقریباً 40 سال گزر چکے تھے، 37 سال ان کی شہادت کو۔ وہاں سے ایک نہر کھدوائی جا رہی تھی، کچھ نادان لوگ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، غزوہ احد پہاڑ کے دامن میں نہر کھود رہے تھے تو اچانک کھودتے کھودتے ایک کدال پڑی ان کی پاؤں مبارک پر، اور 37 سال بعد دیکھا کہ پاؤں سے خون کا فوارہ اچھل پڑا، خون نکلنے لگا۔ یہ ہے قرآن کا فیصلہ کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ اب دیکھیں 37 سال گزر چکے ہیں، اور قبر سے ذرا جسم باہر آیا، اس پہ زخم لگا،
فوراً خون چلنے لگا. تو شہید زندہ ہوتے ہیں، ان کو مردہ مت کہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. جب شہید زندہ ہے تو اللہ کے نبی تو بطریق اولا زندہ ہیں. اللہ کے نبی بھی اپنی قبروں میں حیات ہیں، ہم حیات النبی کے قائل ہیں الحمدللہ. تو یہ اس طرح یہ 15 شوال المکرم کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، اور جن کو اللہ کے نبی نے سید الشہداء کا لقب دیا کہ سب شہیدوں سے بڑھ کر میرا چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ صحابہ کرام کی جان نثاری تھی، واقعات ہے، یہ جذبہ جہاد تھا، دین کی خاطر اپنا سب کچھ لگانے والے یہ لوگ تھے. اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں بھی ان کے نقش